نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم. اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم اور احسان عظیم ہے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اور حضور سیدی شیخ الاسلام مدظ اللہ العالی کی توجہات اور فیوزات کے طفیل آج ہم منہاج القرآن ویمن لیگ UK کے تحت منعقدہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کانفرنس میں شریک ہیں۔ میں مبارکباد پیش کرتی ہوں صدر منہاج القرآن ویمن لیگ UK محترمہ نسرین اختر صاحبہ کو اور ان کی پوری ٹیم کو، اور سیکریٹری جنرل محترمہ ارم فاطمہ صاحبہ کو، اور تمام زون الصدور کو اور تمام تنظیمات کو کہ جنہوں نے ان 10 روزہ مجالس محرم کو کامیاب بنانے میں انتھک محنت کی ہے۔ میں دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ سب کو مبارکباد پیش کرتی ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کی ان کاوشوں کو، ان محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے۔ آج ہم ایک ایسی ہستی کی یاد میں انعقاد پذیر ورچوئل مجلس میں شریک ہیں کہ جن کے تعارف جیسا کسی کا تعارف نہیں۔ ایک ایسی ہستی جس کے بھائی جنتی جوانوں کے سردار ہوں، ایک ایسی ہستی کہ جن کی والدہ جنتی عورتوں کی سردار ہوں، ایک ایسی ہستی جس کے بابا وہ ہوں کہ جن کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے، ایک ایسی ہستی کہ جن کے نانا تاجدار انبیاء ہوں۔ میری مراد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری نواسی مولا علی شیر خدا کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی پیاری شہزادی، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی عظیم المرتبت بہن اور کربلا کے ننھے شہید اونو محمد کی والدہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ہیں۔ ناظرین محترم، ذرا غور کیجئے کہ اس تعارف سے ایک اور بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ایک عظیم المرتبت شہید کی صاحبزادی، عظیم المرتبت شہداء کی بہن اور عظیم شہداء کی والدہ ہیں۔ یعنی اس گھرانے سے آپ کا تعلق ہے کہ جہاں پر باپ بھی دین پر قربان ہو گیا، بھائی بھی دین پر قربان ہو گئے اور بیٹے بھی دین پر قربان ہو گئے۔ ناظرین و ناظرات، ذرا سوچئے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جن آغوشوں میں بڑی ہوئیں وہ کیسے لوگ تھے؟ آپ مولا علی شیر خدا کی آغوش میں بڑی ہوئیں تو مولا علی شیر خدا وہ ذات ہیں کہ جن کے لیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابها فمن اراد المدینۃ فلیأت الباب، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، لہٰذا جو اس شہر میں داخل ہونا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اس دروازے سے داخل ہو۔ پھر اسی طرح سیدہ زینب نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی آغوش مادر میں اپنے بچپن کے کئی سال گزارے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری فاطمہ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، اور جو اسے ناراض کرتا ہے میرا رب اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ آپ وہ ہستی ہیں کہ جن کے تشریف لانے پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے اور اپنی کملی مبارک ان کے لیے بچھا دیتے۔ آپ وہ ہستی ہیں کہ جو چلنے پھرنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں
اپنے گفتار میں اور کردار میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مشابہ تھیں۔ پھر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا وہ ہستی ہیں کہ جہاں حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایک لازوال کردار ادا کیا، وہاں ایک ایسی ہستی جو اہل بیت اطہار کی عفت مآب خواتین میں سے ہیں۔ آپ وہ باہمت، با کردار، اخلاص اور اخلاق و وفا کی پیکر، وہ عظیم ہستی کہ جنہوں نے نو عمری میں ہی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور اپنی عظیم والدہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی جدائی کا غم سہا، پھر اپنے بھائی حضرت امام حسن علیہ السلام کی شہادت دیکھی، اور پھر اپنے بابا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت دیکھی، اور پھر کربلا میں اپنے دونوں بیٹوں اون و محمد کو دین کی راہ پر قربان کر دیا، اور پھر اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کا سر انور جسم سے جدا ہوتے دیکھا۔ وہ عظیم المرتبت ہستی اور کوئی نہیں بلکہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی ذات مبارکہ ہے۔ اکثر علماء کرام کے نزدیک سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت 5 جمادی الاول 5 ہجری کو ہوئی، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو دیکھنے تشریف لائے تو آپ نے ایک کھجور اپنے منہ میں ڈال کر چبائی اور پھر اس کا لعاب دہن سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے منہ میں ڈال دیا۔ یوں تو زینب کے کئی مطالب بیان ہوئے ہیں، جن میں سے ایک معروف مطلب خوبصورت چہرے والی ہے، اور ایک مطلب زینب کا اور بھی بیان ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ زین سے زینت ہے اور اب سے مراد باپ، یعنی کہ باپ کی زینت۔ تو ذرا چشم تصور میں لائیے کہ جب آپ کے نام کا انتخاب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زینب فرمایا تو اس وقت ان عظیم المرتبت ہستیوں کے ذہن میں کیا ہوگا؟ وہ چہرہ جو دین کی ایسی زینت ہے کہ جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو تکنا بھی عبادت ہے، تو سیدہ زینب کو اس دین کی زینت والے چہرے کی بھی زینت نام دیا گیا۔ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا یہ نام اس حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ آپ کا کردار آپ کے والد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے لیے باعث سرفرازی اور فخر ہوگا، آپ کا وجود آپ کے والد اور خاندان کے لیے باعث فخر ہوگا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنی پیاری شہزادی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا پر فخر کیا کرتے تھے۔ کسی اہل محبت نے اس نام کی شرح یوں بھی کی ہے اور کہا کہ لفظ زینب کا ہر حرف ہی بامانی ہے۔ حرف زے آپ کی والدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ آپ نے اپنی والدہ کی آغوش میں پرورش پائی، انہی کی تربیت سے حضرت فاطمہ کی کمالات کی وارث بنی۔ پھر حرف یہ آپ کے والد حضرت علی کی طرف اشارہ ہے، نون آپ کے 2 بھائیوں حسنین کریمین کی طرف اشارہ ہے، اور بے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان نبی کی صورت میں اشارہ ہے۔ ناظرین و ناظرات، ماحول انسان کی تربیت سازی میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ جس ماحول میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی تربیت ہوئی، کیا اس سے بہتر بھی تربیت کے لیے کوئی ماحول میسر ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ آپ کی تربیت ایسے گھر میں ہوئی جس میں زندگی گزارنے کا ضابطۂ اخلاق اللہ کے رسول کا دیا ہوا تھا، شب و روز اسی پر عمل ہوتا تھا۔ اس گھر کا سربراہ ایسا شخص تھا کہ جس کی محبت مومن و منافق کے مابین حد امتیاز ہے، جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیارا ہے۔ اس گھر میں ماں ایسی ہیں جن کی مرضی اور ناراضگی میں اللہ کی رضا اور ناراضگی ہے۔ اس گھر میں ہر وقت اللہ کا ذکر ہوتا تھا، قرآن کے نغمہ لاہوتی کی صدائیں گونجتی تھیں، کوئی سائل موڑا نہیں جاتا تھا، چاہے گھر والوں کو بھوکا سونا پڑے، اپنے حقوق قربان کر کے خلق خدا کا حق ادا کرنے کی تعلیم دی جاتی تھی۔ خاتون جنت
سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے وصال سے پہلے آخری ایام میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ کون کہہ سکتا ہے کہ حسین کو کیا کیا مصائب و آلام پیش آئیں گے۔ زینب، اپنی ماں کی زندگی میں تو اپنے بھائی حسین کے ساتھ والہانہ محبت کرتی رہی ہے۔ خوبی کی بات تو تب ہوگی جب میرے بعد بھی تیری محبت کا تار ٹوٹنے نہ پائے۔ جس طرح اب تک تم دونوں کی محبت بے مثال رہی ہے، اسی طرح میرے بعد بھی تمہیں آپس میں گھلا ملا رہنا چاہیے۔ پھر فرماتی ہیں کہ اے میری بیٹی، میرے بعد اپنے بھائیوں کی ماں بھی تم ہو اور بہن بھی تم ہو۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے وصال کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی تعلیم و تربیت اور سیرت کی تشکیل میں اپنا حق ادا کر دیا۔ شفیق باپ نے کس طرح اپنی بیٹی کی تعلیم و تربیت کی، اس بات کا اندازہ آپ کی خطابت، آپ کی فصاحت و بلاغت اور ذہانت و فطانت سے لگایا جا سکتا ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے دوسری شادی حضرت ام البنین رضی اللہ تعالی عنہا سے کی، جو بہت خوبیوں کی مالک تھیں۔ وہ صلاح و تقوی، سادگی اور رحم دلی کا پیکر تھیں۔ جب وہ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے نکاح میں آئیں تو انہوں نے اگر ایک طرف شوہر کے حقوق ادا کیے تو دوسری طرف حسنین کریمین اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا مکمل خیال رکھا اور معقول تربیت کا اہتمام فرماتی رہیں۔ انہوں نے خصوصیت کے ساتھ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا پر اپنی نظر عنایت رکھی۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی تربیت میں ماں باپ کی عفت و شجاعت اور صدق و وفا کا تو دخل تھا ہی، اس کے علاوہ قدرت نے آپ پر یہ احسان بھی کیا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے انوار و تجلیات سے بھی آپ کو حصہ ملا۔ جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ آپ کی پہلی غذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن بنا، اور پھر ہم نے حضرت حسنین کریمین کے بارے میں تو سن رکھا ہے۔ یہ شرف سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو بھی حاصل تھا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں تشریف لے جاتے تو آپ حضور کی شانوں پر بیٹھ جایا کرتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خاطر اپنا سجدہ طویل فرما لیا کرتے۔ ایک بار حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تحفے میں کہیں سے ایک ہار آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اہل بیت میں سے مجھے جس کے ساتھ زیادہ پیار اور زیادہ تعلق ہوگا میں یہ ہار اس کو دوں گا۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہار سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے گلے میں ڈال دیا۔ اور پھر آپ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ 10 ہجری میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آخری حج ادا فرمایا، اس میں بھی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ موجود تھیں۔ اگر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے فضائل و اخلاق کی بات کی جائے تو آپ سادگی کا پیکر تھیں۔ جس ماحول میں آپ کا بچپن گزرا وہ حد درجہ سادہ ماحول تھا۔ آپ نے آنکھیں کھولتے ہی اپنے نانا جان اور اپنے والدین کو جس انداز کی زندگی بسر کرتے دیکھا، اس میں بھی کسی نمود و نمائش کو دخل نہ تھا۔ شادی کے بعد آپ کو تکلفات کی زندگی بسر کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، لیکن کیونکہ آپ کے شوہر حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی مالدار تھے، لیکن بچپن کی پڑی ہوئی عادت کیسے چھوٹ سکتی ہے؟ آپ کے نانا جان نے سادگی اپنانے کی تعلیم دی تھی، تو یہ کیسے ممکن ہوتا کہ ان کی نواسی عیش و عشرت کی زندگی گزارتی؟ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی خوش خلقی کا عالم یہ تھا کہ بڑے تو بڑے، چھوٹوں کے لیے بھی ان کے دل میں عزت اور احترام کے جذبات تھے۔ آپ کی کسی پڑوسن نے کسی کے سوال کے جواب میں یہ کہا کہ زینب اگرچہ عمر میں مجھ سے کئی سال بڑی تھیں، لیکن پھر بھی جب کبھی میرا اور ان کا آمنا سامنا ہوتا
تو ہمیشہ وہ سلام میں پہل کرتی. آپ سے جب بھی کوئی خاتون ملنے کے لیے آتی تو آپ ان کی راہ میں آنکھیں بچھاتی اور وہ سلوک کرتی جو ایک قابل احترام شخصیت کے ساتھ روا رکھا جاتا ہے. حیا کا مادہ بھی آپ کے اندر تھا، اور اس حد تک تھا کہ جب آپ کسی مجلس میں گفتگو فرماتی تو اپنی نظریں جھکا لیتی، اپنی نظروں کو جھکا کے رکھتی. امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے گھر ایک دن ایک مہمان آیا. گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہ تھا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے فرمایا، کیا گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ تو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے جواب دیا کہ صرف ایک روٹی ہے جو زینب سلام اللہ علیہا کے لیے رکھی ہے. جناب زینب جاگ رہی تھی. آپ نے اپنی والدہ کی بات سن لی. اگرچہ اس وقت آپ صرف 5 سال کی تھیں. آپ نے اپنی والدہ سے کہا کہ مہمان کے لیے میری روٹی لے جائیں، میں صبر کر لوں گی. اس طرح سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے ایثار اور سخاوت کے ذریعے مہمان نوازی کی مٹھاس کو بھوک کی تلخی پر ترجیح دی. سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی صلاح و تقوی اور زہد و ورع کا یہ عالم تھا کہ ازدواجی زندگی کی سہولتوں اور آسائشوں کے باوجود دنیا اور اس کے تعلقات سے کوئی خاص دلچسپی نہ تھی. کبھی کبھی آپ فرمایا کرتی کہ دنیا کی زندگی اس سایہ دار درخت کی سی ہے جس کے نیچے کچھ دیر مسافر آرام کر لیتا ہے. سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو شادی کے بعد کوئی مجبوری نہ تھی، لیکن پھر بھی آپ نے اپنی زندگی کو پھولوں کی سیج نہ بننے دیا. یوں تو آپ کی خدمت کے لیے باندیاں بھی تھیں، ان سے ہر قسم کا کام لیا جا سکتا تھا، لیکن آپ گھر کے کام میں خود مگن رہتی. آپ چکی بھی پیستی اور اپنے ہاتھوں سے روٹی بھی پکایا کرتی. آپ نے اپنی ساری زندگی اپنی عظیم والدہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نقش قدم پر گزاری. آپ کے شوہر حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کافی مالدار تھے، اس لیے آپ کو غرباء و مساکین کی مالی امداد کے بہت سے مواقع ملے. شادی کے بعد آپ اپنے شوہر حضرت عبداللہ بن جعفر کے ہمراہ الگ مکان میں رہنے لگیں. آپ کی ازدواجی زندگی کبھی ناخوشگوار نہ تھی. آپ کی ازدواجی زندگی میں کبھی کوئی بدمزگی نہیں ہوئی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ دونوں ایک ہی خاندان کی تربیت یافتہ تھے. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے بارے میں فرمایا، زینب امور خانہ داری میں اپنی مثال آپ ہیں. جہاں آپ ایک سلیقہ شعار بیوی تھیں، وہاں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک شائستہ مزاج شوہر تھے. ایک کا امور خانہ داری میں کوئی جواب نہ تھا، اور دوسرے کے اندر کاروباری صلاحیتیں اس بلند پیمانے پر تھیں کہ لوگ ان کے معاملہ فہمی اور عاقبت اندیشی پر رشک کرتے تھے. ناظرین و ناظرات، خدمت اسلام کی مختلف نوعیتیں ہیں. کبھی مال و زر سے خدمت کی جاتی ہے، کبھی زبان و بیان سے خدمت کی جاتی ہے، اور کبھی جان بھی دینی پڑتی ہے. لیکن کبھی جوہر سیرت کی نمود بھی خدمت اسلام کا حق ادا کرتی ہے. سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے سیرت کے بلبوتے پر اسلام کو تقویت پہنچائی. آپ کا ایک لقب عابدہ بھی تھا، یعنی آپ کثرت سے عبادت میں مشغول رہتی تھیں، تبھی آپ کو یہ لقب عطا ہوا. آپ کی عبادات میں بھی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے طویل سجدوں کا رنگ نظر آتا ہے. آپ نے ساری عمر ایک نماز بھی قضا نہ ہونے دی. فرض نماز کے ساتھ ساتھ تمام نوافل آپ اللہ کے حضور عاجزی سے کھڑی ہو جاتی. عام دن تو کیا، کربلا کی شدید راتوں میں بھی آپ کی عبادات میں کوئی کمی نہ آئی. اس وقت بھی آپ ساری رات اللہ رب العزت کے حضور دعائیں اور مناجات کرتی رہیں. یہی وجہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام جب میدان میں جنگ کے لیے روانہ ہوئے
تو حضرت زینب سلام اللہ علیہا سے فرمانے لگے کہ اے میری بہن، رات کی عبادات اور دعاؤں میں اپنے بھائی حسین کو نہ بھولنا، میرے لیے دعا کرتی رہنا۔ حضرت زینب کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ وقت کا امام انہیں دعا کے لیے درخواست کر رہا ہے۔ سیدہ زینب امام حسین علیہ السلام سے بچپن سے ہی بہت زیادہ محبت کرتی تھیں، جس کا بیان محال ہے۔ آپ ہمیشہ اپنے بھائی کے ہمراہ رہنے کی کوشش کرتی تھیں تاکہ آپ ہمیشہ حسین علیہ السلام کا چہرہ تکتی رہیں۔ ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ بابا جان، زینب اور حسین کے درمیان محبت نے مجھے تعجب میں ڈال دیا ہے۔ زینب کو حسین کے بغیر قرار نہیں ملتا، اگر کچھ دیر کے لیے حسین سے جدا ہو جائے تو بے قرار ہو جاتی ہے۔ یہ سن کر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ فرمانے لگے کہ اے میری آنکھوں کا نور، یہ بچی زینب حسین کے ہمراہ کربلا جائے گی اور حسین کے مصائب، سختیوں اور دکھوں میں اس کی شریک ہوگی۔ حضور سیدی شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے مابین اتنا پیار تھا کہ آپ نماز کے لیے مصلی پہ کھڑی ہوتی تو نماز شروع کرنے سے پہلے سیدنا امام حسین علیہ السلام کو آواز دے کر ان کو ڈھونڈتی اور پھر جب آپ انہیں دیکھ لیتی تو نماز ادا کر لیتی۔ شاید آپ کے دل میں یہ خیال آتا کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہو تو میں اپنے بھائی کو دیکھ لوں۔ ناظرین کرام، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت پر اتنے مصائب و آلام اور اتنی آزمائشیں آئیں، یہاں تک کہ سیدہ زینب نے اپنے دونوں شہزادوں کو دین کی خاطر شہید کروانے کے بعد بھی کربلا سے شام تک اور واپس مدینہ منورہ تک اس طویل سفر میں اپنے دین پر، اپنے ایمان پر، اپنی جرت پر اور اپنے خاندان پر کوئی آنچ نہیں آنے دی۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں آیا کہ آپ کے قدم لڑکھڑائے ہوں، کیونکہ آپ اس عظیم قافلے کی قیادت کر رہی تھیں جو قافلہ اسلام کی بقا کی سب سے بڑی جنگ جیت کر آ رہا تھا۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا صبر و استقلال کی ایک نہایت ہی بلند چٹان تھیں۔ آپ پر مصائب و آلام کے اتنے پہاڑ ٹوٹے، لیکن مجال ہے آپ کے صبر و استقلال میں ذرا سی بھی لغزش آئی ہو۔ کربلا کے واقعے سے پہلے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ فرما جانے خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے وصال مبارک، مولا علی شیر خدا کی شہادت اور اپنے بھائی حسن علیہ السلام کی شہادت کے صدمات آپ سہ چکی تھیں۔ دل اور پھر ایک خاتون کا دل جسے قدرت نے بے حد نرم و گداز بنایا ہے اور پھر اتنے صدمات کی ٹکر سنبھالے، کیا یہ ایک کرشمہ قدرت نہیں ہے؟ میدان کربلا میں اپنے جگر گوشوں کو بھائی کی محبت میں قربان کر دینا کوئی ماں ایسا کر سکتی ہے؟ دنیا کی مائیں سوچیں اور غور کریں کہ وہ کیا جذبہ اور وہ کیا حوصلہ تھا جس نے ایک ماں کو اپنے لاڈلے بچوں کی تڑپتی ہوئی لاشیں دیکھنے پر آمادہ کیا۔ کون نہیں جانتا کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا اگر چاہتی تو ان کے بیٹے کبھی جام شہادت نوش نہ کرتے۔ آپ نے اسلام کی عزت اور ناموس کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے بچوں کی قربانی پیش کی اور رہتی دنیا تک کے لیے یہ مثال قائم کرتی کہ اللہ رب العزت جس خاندان کے کسی فرد کو منصب نبوت پر فائز کرتا ہے، اس خاندان پر یہ فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اس منصب کے احترام کی خاطر اپنی تو کیا، اپنے کم سن بچوں کی قربانی سے بھی گریز نہ کریں۔ اور پھر آخر میں واقعہ کربلا، کہ کربلا سے بڑا اثار اور دین کی خاطر قربانی کا واقعہ کیا ہو سکتا ہے، کہ جس میں کئی ماؤں نے اپنے بچوں کی شہادت دیکھی۔
لیکن پھر بھی جرت اور ہمت کا پہاڑ بن کر امام حسین علیہ السلام کا آخر وقت تک ساتھ دیتی رہیں۔ سلام اے ام فروا کہ جنہوں نے اپنے بیٹے قاسم کو اسلام کی خاطر قربان کر دیا۔ سلام اے ام رباب کہ جنہوں نے اپنا 6 ماہ کا بیٹا علی اصغر بھی دین کی خاطر قربان کر دیا۔ اور سلام اے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کہ جنہوں نے اپنے بیٹے اون و محمد کو دین کی راہ پر قربان کر دیا۔ یہ وہ عظیم مائیں تھیں جنہوں نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی سر بلندی کے لیے اپنے بیٹے قربان کر دیے۔ جیسے ہم اپنی اولاد سے پیار کرتی ہیں اور اپنی جانیں ان پر وارتی ہیں، کیا ان ماؤں کو اپنے بیٹوں پر پیار نہیں آیا ہوگا؟ یقیناً ان ماؤں نے بھی اپنے بیٹوں سے بہت محبت کی ہوگی، وہ بھی ان کے لاڈلے بیٹے ہوں گے، لیکن ان عظیم ماؤں نے دین کی خاطر اپنی ذمہ داری کو ماں کی ممتا سے عظیم تر جانا۔ انسان کو زندگی کا کرینہ سکھا گئیں، انسان کو زندگی کا کرینہ سکھا گئیں، زینب حسینیت کو جینا سکھا گئیں۔ میری بہنوں، اگر زندگی میں کبھی کوئی مشکل وقت آ جائے تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی عظیم قربانیوں کو یاد کر لینا۔ اگر کبھی زندگی میں کوئی غم ستانے لگے تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا وہ وقت یاد کر لینا کہ جب انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے لاڈلے شہزادوں اون و محمد کو میدان کربلا میں شہادت کے لیے روانہ کیا۔ کبھی کوئی پریشانی آئے تو کربلا میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے حوصلے اور صبر و ہمت کو یاد کر لینا۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے اندر وہ کردار پیدا کریں، وہ ہمت اور حوصلہ پیدا کریں جو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ہمیں سکھا گئیں۔ ہم اپنے اندر علم و عمل کا وہ نور پیدا کریں جو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی ذات مبارکہ سے اور آپ کے کردار سے جھلکتا تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگیوں کو استقامت کے ساتھ صبر و رضا پر اور دین کی خدمت کرنے پر گزاریں۔ خوش نصیب ہے منہاج القرآن ویمن لیگ کی وہ بہنیں جو پوری دنیا میں سیدہ فاطمہ الزہرا اور سیدہ زینب کا علم ہاتھوں میں تھامے حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظل العالی کی قیادت میں سوئے منزل رواں دواں ہیں۔ خوش نصیب ہیں منہاج سسٹرز لیگ اور MSM سے وابستہ بہنیں کہ جنہیں حضور سیدی شیخ الاسلام کے وسیلے سے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور اہل بیت اطہار کے ہر ایک پھول کی خوشبو کا فیض نصیب ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت ان نسبتوں کو تادم مرگ استقامت کے ساتھ قائم و دائم رکھیں اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی چادر تطہیر کا سایہ اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے قدموں کی خیرات عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت حضور سیدی شیخ الاسلام کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم رکھے۔ میں آخر میں ایک بار پھر منہاج القرآن ویمن لیگ UK کی صدر محترمہ نسرین اختر صاحبہ کو، جنرل سیکرٹری محترمہ ارم فاطمہ صاحبہ کو اور تمام زونل صدور اور تنظیمات کو مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ اللہ رب العزت آپ کی محنتوں کو اور کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔